بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قواعد و انشاء کے حوالے سے اپنے موضوع روداد نویسی پر بحث کریں گے۔ روداد نویسی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں روداد کی تعریف کہ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ماجرا، کیفیت یا حال کے ہیں۔ کسی بھی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا روداد کہلاتا ہے، جیسے کسی جلسے یا حادثے یا کوئی میلے کا احوال بیان کرنا تحریری صورت میں روداد کہلاتا ہے۔ روداد کو انگریزی زبان میں رپورٹ کہتے ہیں، اور آج ہم جماعت ششم کے حوالے سے ایک روداد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور جماعت ششم کی اردو کی کتاب میں ایک سوال دیا گیا ہے آپ کو کہ گھر میں یا اسکول میں ہونے والے کسی واقعے کی روداد تحریر کریں، تو وہ آج آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے روداد کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ تو اسکول میں ہونے والے ایک واقعے کی روداد آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جی، میں جماعت ششم کا طالب علم ہوں۔ ہمارے اسکول میں ہر 2 ماہ بعد اسکول کے بچوں کے لیے میجک شو دکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میجک شو کیا ہے کہ جس میں شعبدہ باز یا جادوگر کوئی کرتب دکھاتا ہے، یعنی شعبدہ باز اپنے کرتب دکھا کر بچوں کو محظوظ کرتا ہے، سب بچے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آخر کافی انتظار کے بعد وہ دن آ گیا جب شعبدہ باز اپنی ٹیم کے ساتھ اسکول پہنچا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسٹیج پر آ کر اس کا تعارف کروایا اور ہم سب طلباء کھلے میدان میں کرسیوں پر بیٹھے اس پروگرام کے آغاز کے منتظر تھے۔ اتنے میں اس شعبدہ باز نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر دکھائی جو خالی تھی۔ اسے دوبارہ سر پر پہنا۔ اب جو اسے اتارا تو اس کے اندر ایک کبوتر موجود تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب نے خوب تالیاں بجائیں۔ جی، اس کے بعد اس نے ایک چوہے کو خرگوش میں تبدیل کر کے دکھایا۔ ہم سب طلباء اس کے کمالات پر حیرت زدہ تھے۔ اتنے میں ایک اور کرتب دکھایا گیا۔ اس نے ہمارے سامنے ایک پیلے رنگ کا غبارہ پھلایا اور 2 مرتبہ اس پر چھو چھو کی اور اسے خربوزے میں بدل دیا۔ ہم سب نے اسے خوب داد دی، خوب اس کی تعریف کی۔ اسی طرح 3 گھنٹے گزر گئے۔ اس کے بعد پروگرام ختم ہونے کا اعلان کیا گیا اور ہم سب نے کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں پوری ٹیم کو رخصت کیا۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سرگرمیاں طالب علموں کے اذہان کو تر و تازہ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ گھر جا کر میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی سب احوال سنایا۔ بلا شبہ یہ میری زندگی کا ایک خوبصورت دن تھا جس کی یاد عرصے تک میرے ساتھ رہے گی۔ جی، تو بیٹا اس طرح سے ہم روداد تحریر کر سکتے ہیں، اور جماعت ششم کے حوالے سے یہ میں نے کوشش کی ہے کہ بہت آسان سے الفاظ استعمال کیے جائیں اور بہت ہی مختصر سے انداز میں اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے، کیونکہ جو روداد ہم کلاس نہم دہم میں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو ہے وہ لکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی تفصیل دی جاتی ہے، لیکن آپ کا چونکہ مڈل لیول ہے تو اس حوالے سے آپ کے لیے اتنی روداد لکھنا کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور روداد کو بہت آسانی سے لکھ پائیں گے۔ جی، اس کے ساتھ ہی
ہم اپنی اس موضوع کا اختتام کرتے ہیں۔